بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ آج چیپٹر ہے جی زکوٰۃ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو عبادات کے اندر ہم نے جو ہے وہ آج پڑھنا ہے جی زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو اس کے حاصلات دیے گئے ہیں کہ آپ اس چیپٹر کو پڑھ کے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس چیپٹر کو جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا پیرا ہے اس میں پہلا ہی MCQs آ گیا، زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا ہے۔ تو پہلا MCQs آ گیا، زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہاں تک جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اس کا جو معنی ہے وہ پورا ہو جاتا ہے جی، اس کا مفہوم۔ آگے زکوٰۃ کی مختصر سی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ تو اس پاک کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس اس کا دوسرا پیرا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس پر فرض ہے یا کن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل، بالغ، مسلمان اور آزاد ہو۔ کہ انسان جو ہے پہلی تو بات یہ کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو اور آزاد ہو، اور پورا سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلاً کہ گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ کہ آپ کے پاس ایسا مال پڑا ہوا ہے جو آپ نے پورا ایک سال رکھا اور وہ آپ کے گھر میں ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، تو اس مال کے اوپر جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آگے ہمارے پاس تیسرے پیرے کے اوپر کویسچن بن جائے گا کہ جی زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی، یہ MCQs بھی ہے، 7.5 تولے سونا، چاندی اور سونے کا نصاب ہے، جس میں 2.5% یعنی کہ 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ کیا ہے جی؟ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو 5 اونٹ، 30 گائے اور بھینسیں، 40 بکریاں ہیں جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ وہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ پہلے ہمارے پاس زکوٰۃ کا نصاب مال کے حوالے سے ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں سے جو ہے اس پوائنٹ سے جانوروں کے جو ہے وہ زکوٰۃ ہمارے پاس بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نقدی مال جو ہے یا مال تجارت جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کے 3 طریقوں سے نصاب جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سونے اور چاندی کے حوالے سے، دوسرا جانوروں کے حوالے سے، اور تیسرا نقدی یا مال تجارت کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ بات آ جاتی ہے جی اگلے پیرے کی۔ تو یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے۔ کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ نفلی عبادت نہیں ہے کہ آپ نے دی تو ٹھیک ہے، نہ دی تو پھر بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ فرض ہے کہ جس کے پاس، جیسے کہ ہم نے اوپر بیان کیا، یہ سارا نصاب جو ہے وہ ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ نصاب موجود ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs آ گیا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارے پاس اسلام میں 2 جو ہے وہ ہجری کو روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس آ گیا جی پوائنٹ کہ نماز کے ساتھ کس چیز کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو
اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ شارٹ کویسچن بن جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن جو ہے اس کا جواب آ جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج ہے جی ہمارے پاس 20، تو یہاں پہ ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی کہ گواہی دینا، یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بن جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کن چیزوں کے اوپر ہے، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد رسول اللہ بے شک محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ پہلا ہے جی ہمارے پاس خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ ساتھ نظام زکوٰۃ کا نصاب بھی فرمایا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs بھی آ جاتا ہے کہ جی منکرین زکوٰۃ کے خلاف کس صحابی نے یا کس خلیفہ تو رسول نے جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے کیا اعلان فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، کیونکہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں ہم آیت کہ متعدد مقامات پہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکٹھا آیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا۔ آگے ہمارے پاس ہے جی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس MCQs بھی ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کون سی چیز ہوتی ہے؟ اللہ پاک بارش برسانا روک دیتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے جی عشر۔ پہلے ہم نے بات کی ہے زکوٰۃ کی، اب ہم بات کرتے ہیں جی عشر کی۔ عشر کیا ہے؟ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے، یعنی کہ عشر جو ہے اس کا مطلب 10واں حصہ ہوتا ہے۔ دینی اسلام میں زمینی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے یہ دینی اسلام میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ تو یہ زمین جو ہوتی ہے، جو زمین کی زکوٰۃ ہے وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ عشر ہوتی ہے۔ جب جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی کہ پیداوار کا 10واں حصہ ہے، یعنی کہ وہ زمین جس کو آپ ٹیوب ویل وغیرہ چلا کے سیراب نہیں کرتے اور اسے فصل ہوتی ہے اس کا عشر جو ہے وہ اس کا 10واں حصہ ہے۔ اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب یعنی کہ ٹیوب ویل وغیرہ چلا کے جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، تو اس پر نصف عشر یعنی کہ پیداوار کا 20واں مطلب کہ 5% جو ہے وہ عشر اس کے اوپر دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز ہمارے پاس کہ اگر مصنوعی طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا 20واں حصہ یعنی کہ 5% دیں گے۔ اگر جو ہے وہ آپ کی زمین اس سے پیداوار جو ہے وہ بارش یا چشموں کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے، اسی سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فصل ہو جاتی ہے، تو اس کا 10واں حصہ یعنی کہ 10% جو ہے وہ آپ زکوٰۃ اس کی یا عشر اس کا نکال لیں گے۔ سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا، یعنی کہ جو آپ معاملات وغیرہ دیتے ہیں، سرکاری ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، اس سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمین کی پیداوار ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر کے میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس جی اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں
روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، دولت گردش میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے، نتیجتاً جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گداگری رک جاتی ہے، یعنی کہ بھیک مانگنا جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور زکوٰۃ اور اس نظام کی برکات بھی حاصل ہو سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہوا۔ اگر کوئی ایشو ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔